الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تعالى في موضع آخر وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وقال الله تعالى في موضع آخر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تشریف فرما میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا اس امت کے اوپر بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے وہ اس سے پہلے کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے حتمی فیصلہ فرمایا کہ یہ امت ایک ایسی امت ہے جس کو اللہ رب العزت نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس امت سے پہلے امتیں آئی ہیں اور انبیاء بہت سے آئے ہیں، لیکن کسی امت کی فضیلت اور عظمت اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام وہ نہیں ہے جو اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اس دنیا کے اندر بھی سب سے برتر بنایا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، کل قیامت کے میدان میں، کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت نے اسی امت کو فضیلت بخشی ہے۔ اور یہی امت وہ ہے کہ اس امت سے پہلے سینکڑوں امتیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا احسان اس امت پر یہ ہے کہ کل قیامت کا میدان ہے، آخرت کا میدان لگا ہوا ہے، حشر کا میدان ہے، اور جنت میں جانے کی جب باری آ رہی ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس امت کو جنت کے اندر بھیج رہے ہیں۔ لیکن آخر اللہ رب العزت نے اس امت کو فضیلتیں کیوں دی ہیں؟ آخر اللہ رب العزت نے اس امت کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے نبی کی امت بنایا ہے، اپنے محبوب کی امت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور ان سے پہلے جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں
जितने अम्बिया और रसूल इस दुनिया के अंदर आए हैं सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत का और इस नबी का महबूब बना करके भेजा है। यहाँ तक कि हर एक नबी जो इस दुनिया के अंदर आया है वो दुआ करता है, अल्लाह मुझे अपने प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमा दीजिए। हर एक इंसान, हर एक कार खैर और नेक इंसान दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, ये अल्लाह मुझे अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमा देना। लेकिन हम लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम ये कि हमने तहज्जुद की नमाज़ों के अंदर नहीं मांगा, हमने रो रो कर नहीं मांगा, हम अल्लाह के सामने रोए नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल और एहसान ये फरमाया कि अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। और इस उम्मत को फजीलत बख्शने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी जिम्मेदारियाँ और इस उम्मत की बहुत सी फजीलत की वजह कुरान करीम के अंदर बयान की हैं। चुनांचे एक जगह कुरान करीम बयान करता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए लोगो, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। कुरान करीम इस उम्मत को बेहतरीन के लक़ब से पुकार रहा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिनको लोगों के लिए मुंतखब किया गया है। मुंतखब किस लिए किया गया? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, के लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और बुराइयों से लोगों को रोकते हो। लेकिन आज ये उम्मत अपनी इस फजीलत और अज़मत को भुलाए बैठी है। आज ये उम्मत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो दूर की बात, ये इसके मकसद और इसके मानी को समझे बग़ैर इसको भुलाए बैठी है। अगर किसी से मालूम किया जाए तो अमर बिल मारूफ क्या है उसको मालूम नहीं होगा। सिर्फ ये कि कुरान करीम के अंदर एक हुक्म है अमर बिल मारूफ। मारूफ कहते हैं भलाई के काम को। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप ज़कात अदा करते हैं, आप हज करते हैं, यहाँ तक कि आप जितने भी नेक काम करते हैं वो सब मारूफ के अंदर आते हैं। इसी तरीके से बुराई की वो तमाम चीज़ें जो नाजायज़ हैं और जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है उसको मुनकर कहते हैं। इस उम्मत को हुक्म ये है कि आप सबसे पहले भलाइयों को अपनाएंगे, आप सबसे पहले कार खैर को अपना ज़रिया बनाएंगे। अमर बिल मारूफ आपका एक मशगला होना चाहिए और नहीं अनिल मुनकर आपके ऊपर वाजिब है। एक मर्तबा आपके ऊपर नहीं अनिल मुनकर वाजिब है तो कहीं पर नहीं अनिल मुनकर आपके लिए मुस्तहब है, तो कहीं पर नहीं अनिल मुनकर आपके लिए फ़र्ज़ ऐन है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर दो चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अमर बिल मारूफ लोगों को भलाई का हुक्म करना है, लेकिन भलाई का हुक्म आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसके मरातिब और उसके दर्जे आपको देखने हैं कि कहाँ पर आपको भलाई का हुक्म देना है। आप एक गैर ईमान वाले को इस्लाम की दावत देते हैं, ये अमर बिल मारूफ के अंदर आता है। आप एक बेनमाजी को नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, ये अमर बिल मारूफ के अंदर आता है। आप कोई इंसान रोज़ा नहीं रखता है, कोई इंसान उसके ऊपर ज़कात वाजिब होने के बावजूद, ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद वो ज़कात नहीं अदा कर रहा है, तो आप अगर उसको समझाते हैं ये अमर बिल मारूफ है। गोया कोई भी भलाई का काम हो अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप अमर बिल मारूफ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना। इसके अंदर तफसील है आपको किस तरीके से बुराई से रोकना है और कब रोकना है, कहाँ रोकना है और कहाँ नहीं रोकना है। कुरान ने एक हुक्म बयान किया कि आपको बुराइयों से रोकना है।
لیکن آپ کو یہ آیت سمجھنی ہے کہ اس کے اندر مفسرین نے لکھا کیا ہے، محدثین اس کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو برائیوں سے روکنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کوئی کسی برائی کو انجام دے رہا ہے، کسی برائی کا مرتکب ہے، اور اگر آپ اس کو اس برائی سے روک دیتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو کہنا مانتا ہے اور وہ اس چیز سے رک جائے گا، یا آپ نے کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا، اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو وہ اور زیادہ گناہ کا مرتکب ہوگا، تو وہاں پر آپ کے لیے نہی عن المنکر واجب ہے۔ آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ اس کو اس برائی سے روکیں، لیکن اگر وہ انسان، اگر آپ اس کو برائی سے روکتے ہیں اور آپ کے روکنے کی وجہ سے وہ انسان برائی سے رکتا تو نہیں، لیکن آپ کو برا بھلا بھی نہیں کہتا یا کسی قسم کا فساد برپا نہیں کرتا، تو آپ کے لیے وہاں پر مستحب ہے کہ آپ نہی عن المنکر کو انجام دیں۔ لیکن تیسرا درجہ، اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے اور اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انسان الٹا پڑ جائے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا اور آپ کی بات کو نہیں مانے گا، تو وہاں پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر نہی عن المنکر کو انجام دیں۔ اس کے مراتب اور درجے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک الگ الگ طرح کے انسان آتے ہیں اٹھ کر کے، کسی کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو وہ بھر کر کے آتا ہے کہ میں تمہیں یہ مسئلہ بتاؤں گا۔ بھائی آپ کیوں بتلائیں گے؟ اس لیے کہ میں قرآن کریم ڈائریکٹ پڑھتا ہوں، میں حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہوں۔ کیا وہ محدثین جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کے اندر کھپایا ہے، کیا وہ مفسرین جنہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنی 50 سالہ زندگی کو اس کے اندر صرف کیا ہے، ان کی تمام زندگیاں بیکار ہے؟ آج آپ کے سامنے کوئی انسان، ایک جاہل آدمی، صرف اور صرف قرآن کریم کو پڑھنے والا یا ذرا سی عربی سمجھنے والا آپ کے سامنے آ کر کسی مسئلے کو بیان کرے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی دین کا معاملہ ہو، حدیث کا معاملہ ہو، قرآن کریم کا معاملہ ہو، آپ اس کی جانب اپنا رخ مت کیجئے، اپنے علماء کی جانب اپنا رجوع کیجئے، علماء سے رجوع کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج یوٹیوب کی دنیا میں اور آپ کے سامنے بہت سے فرقے اور باطل انسان آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو سب سے پڑھا لکھا اپنے آپ کو آپ کے سامنے شمار کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کے سامنے میں نے حوالہ دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا کہ میں تو قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو، وہ انسان جس نے صحابہ کی زندگی کو پایا ہو اور جس نے قرآن کریم کو اتنی باریکی سے سمجھا ہو، جس کے بارے میں محدثین اور علماء یہ کہتے ہو کہ اگر امام ابو حنیفہ ایک پہاڑ کے بارے میں ایک پہاڑ کو سونا ثابت کرنا چاہے تو وہ اپنے دلائل سے اس کو ثابت کرتے ہیں، ایسا انسان جو حدیث کے اندر مہارت رکھنے والا ہو، قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا ہو، آج کا یہ ناواقف انسان ذرا سا قرآن پڑھ لینے کی وجہ سے اور ذرا سی عربی آ جانے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو جھٹلاتا ہے، قرآن و حدیث کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھتا ہوں۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بات چل رہی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ آپ نہی عن المنکر کیجئے، لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کے برابر میں ایک نمازی ایسا ہے جو مستقل نماز پڑھتا ہے، لیکن جو یہ نمازی آیا ہے 15 دن کے اندر یا 20 دن کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، اس نے وضو کیا، وضو کا صحیح طریقہ اس کو معلوم نہیں ہے،
وضو تو کر رہا ہے لیکن وضو کو سنت کے طریقے سے اس نے نہیں کیا ہے۔ اب یہ نمازی آدمی جو پہلے سے 5 وقتہ نمازی ہے، یہ اس کو ٹوکتا ہے، اور اس کے ٹوکنے کا طریقہ دیکھیے۔ یہ اس کو کہتا ہے کہ ایک تو نماز نہیں پڑھتا اور نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ایسے ہی وضو کر رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب تو یہ مسجد کے اندر آ گیا اور دل کے اندر اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آج میں نماز پڑھنے آ گیا، آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس لیے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک طریقہ اختیار کرنا ہے جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اے لوگو، جب آپ کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہو یا کسی کو برائیوں سے روک رہے ہو تو اس کے اندر آپ کو حکمت اختیار کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو حکمت اختیار کرنی ہے۔ حکمت سمجھتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکیم کے پاس میں جب انسان جاتا ہے تو حکیم اس کی برائی کو بھی پرکھتا ہے، اس کی بیماری کو بھی پرکھتا ہے، اور یہ بھی پرکھتا ہے کہ اسے کون سی دوائی دینی ہے، زیادہ کڑوی دینی ہے یا زیادہ میٹھی دینی ہے یا کس طریقے کی دینی ہے۔ قرآن کریم ایک طریقہ بیان کر رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں یا آپ کسی کو برائی سے روک رہے ہوں یا آپ کسی کو بھلائی کا حکم کر رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کو ایک مہذب طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کے اندر آپ کو ایک مہذب اور ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وہ خود بخود اس سے رک جائے۔ اس سے آپ پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو وضو کیا ہے وہ وضو آپ کا صحیح نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کی فلاں سنت چھوٹ گئی ہے یا آپ کے فلاں فرض کے اندر کمی رہ گئی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اس کو روکیں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ اس برائی سے رکے گا اور آپ کی اچھی بات کا اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ مسجد سے باہر نکل کر کسی کو اچھی باتوں کا حکم کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور پھر اس کے سامنے ایک مہذب طریقہ رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر آپ کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اس آیت کے اوپر پورے عمل پیرا ہوں۔ اور نہی عن المنکر، قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتی ہو اور بھلائیوں کا حکم کرتی ہو، لوگوں کو برے کاموں سے روکتی ہو اور بھلائیوں کا حکم کرتی ہو۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو منع کیا کہ آپ کو ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن وہ کتنے کم وقت آدمی تھے، انہوں نے معلوم ہے کیا حیلہ اختیار کیا، ہفتے کے دن جال لگا دیا کہ مچھلی آ جائیں گی اور اتوار کے دن ان کا شکار کر لیں گے، اتوار کے دن ان کو نکال لیں گے۔ وہاں پر بھی 3 فریق پیدا ہوئے۔ ان پہلے فریق نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا ہفتے کے دن ہم شکار نہیں کریں گے بلکہ جال لگا دیں گے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو نکال لیں گے، یہ حیلے بازی اختیار کی۔ ایک فریق ان میں سے یہ تھا جو ان کو اس کام سے روکتا تھا کہ تم اس میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، ایسا مت کرو، لیکن وہیں پر ایک فریق ان میں سے یہ بھی تھا جو نہ انہیں برائی سے روک رہا تھا اور نہ انہیں کسی چیز کا حکم دے رہا تھا بلکہ وہ خاموش تھے۔ جب وہ دوسرا فریق ان کو برائی سے روکتا کہ تم ایسا مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ دوسرا فریق جو صرف خاموش تھا وہ ان سے کہنے لگے کہ جب یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، اپنی بات پر اٹل ہیں، تو تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک فریق جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ تو ہر حال میں گنہگار ہے، لیکن 2 فریق ایسے ہیں جو گنہگار نہیں ہیں بلکہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، دونوں امر بالمعروف کر رہے ہیں۔
ایک وہ ہے جو حکم دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو خاموش ہیں۔ جو خاموش ہیں انہوں نے کہا کہ تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ جب یہ لوگ برائی پر اٹل ہیں اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو تم ان کو کیوں روکتے ہو؟ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سے روکا، انہوں نے اس کو روکا اور کہا لعلہم یتقون لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں اور اللہ کی جانب سے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہاں پر دو فریق ہیں، ایک روک رہا ہے اور ایک نہیں روک رہا ہے۔ دونوں فریق یہاں پر اپنی جگہ صحیح ہیں اور دونوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ کہیں پر آپ کے برائی کے روکنے کا اچھا اثر پڑتا ہے تو آپ وہاں پر برائی سے روکیے، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے وہاں پر روکنے سے غلط اثر پڑے گا تو آپ وہاں پر خاموش رہیے۔ یہ بھی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک آخری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس برائی کو روک دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو اپنی زبان سے روک دے، زبان سے ان کو منع کر دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر آپ نے اس کو روکا تو آپ کی زبان کو کھینچ لیا جائے گا یا آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو آپ اس برے کام کو اپنے دل کے اندر برا جانیے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، لیکن بہت سے مواقع ایسے ہیں آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، ایک کشتی سمندر کے اندر ہو، کچھ لوگ اوپری حصے میں ہوں، کچھ لوگ نیچے والے حصے میں ہوں، نیچے والے لوگوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، لیکن ان میں سے چند لوگوں نے سوچا کہ ہم پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اس لیے کیوں نہ کشتی کے اندر نیچے ہی سوراخ کر لیا جائے تاکہ پانی خود بخود آ جائے اور اوپر والے بھی ہم سے لینے کے لیے آئے۔ آپ مجھے بتلائیے کشتی کے اندر ان کا سوراخ کرنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ نقصان دہ ہے، وہ پانی اس کے اندر سے آئے گا اور ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اب اوپر والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان کو اس برائی سے روکے، اس کشتی کے اندر سوراخ کرنے سے روکیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے آپ بھی تباہ ہو جائیں گے اور ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہی مثال کچھ اس معاشرے کی ہے، کچھ برائیاں اس معاشرے کے اندر ایسی پھیلی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جو لوگ اس برائی کو انجام دے رہے ہیں ان برے لوگوں کے ساتھ اور ان برے کاموں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کا تباہ ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا